نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم انگوٹھوں کو چومیں یوں کر کے اور کہیں قرۃ العین بک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو یہ سنت کس کی ہے؟ بہت شاہی مرحبا، السلام علیکم۔ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو دونوں ہاتھ کے انگوٹھے چومتے ہیں، جبکہ عام آدمی کے انگوٹھے میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاتھ گندی چیزوں میں بھی جاتے ہیں، کیا اس سے بے ادبی نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ جو سنتیں ہیں نا، یہ سنتیں کیا ہیں؟ ہم جو سنت پڑھتے ہیں نا، جس طرح نفل نمازیں ہوتی ہیں، سنت نماز ہوتی ہے، فرض نماز ہوتی ہے، تو نوافل کے علاوہ، فرائض کے علاوہ ہم سنتیں بھی پڑھتے ہیں نا۔ تو جو نمازیں ہمارے لیے سنت ہو گئیں تو حضور پاک کے لیے کیا تھیں؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نوافل تھے، یہ ان کی ادائیں تھیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے نا، تو ان کو تو اللہ کا دیدار ہوتا تھا۔ ہم جب وہی سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، تو ہم حضور کی سنت کو کیوں پلید کر رہے ہیں؟ نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے یہ انگوٹھے چومنا آدم صفی اللہ کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم انگوٹھوں کو چومیں یوں کر کے اور کہیں قرۃ العین بک یا رسول اللہ۔ جب انگوٹھے چومتے ہیں نا حضور کا نام آنے پر، تو یہ کہا جاتا ہے قرۃ العین بک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو یہ سنت کس کی ہے؟ یہ سنت ہے آدم صفی اللہ کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو زمین پر اتار دیا تھا نا، تو ایک دن کشف کی حالت میں ان کو عرش نظر آیا، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم صفی اللہ نے پوچھا، اے اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہے اور تمہاری اولاد میں سے ہوگا۔ تو اس وقت دنیا میں آ گئے تھے نا آدم صفی اللہ، گناہ بھی کیا تھا جنت میں، تو نفس کے اندر تھوڑی سی ناپاکی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا برا لگا ان کو کہ جی مجھ سے بھی افضل، کیونکہ وہاں تو شیطان کا معاملہ ہوا تھا نا۔ شیطان کو کہا کہ جا تجھے ہم نے راندہ درگاہ کیا، تو نے آدم کے آگے جھکا نہیں۔ تو اب ان کو یہ خیال ہے کہ میں تو سب سے افضل ہوں، سارے فرشتوں کو میرے آگے جھکا دیا، سب کو میرے آگے جھکا دیا، اب میرے علاوہ کس کا نام لکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ؟ پتا چلا کہ بھئی یہ نام تو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو یہ سنا انہوں نے تو نفس نے شرارت کی، مجھ سے بھی افضل۔ تو ان کو تو وہی تھا نا، میں تو سب سے افضل ہوں، فرشتوں کو بھی جھکا دیا تھا میرے آگے، اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو نئی کہانی ہے۔ تو اس کے بعد جب ان کو یہ خیال آیا، نفس کی شرارت ہوئی، تو وہ کشف وغیرہ سب بند ہو گئے، اب کچھ نظر نہ آئے۔ پہلے تو عرش وغیرہ سب نظر آتا تھا، پھر نظر آنا بند ہو گیا۔ اب جب بند ہو گیا تو آدم صفی اللہ کو خیال آیا کہ بھئی اللہ شاید مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو بڑا روئے، گڑ گڑائے۔ جب بہت زیادہ گڑ گڑائے اور رو لیے، تو پھر اس سے نفس کے اندر تھوڑی سی نرمی آئی، اور جب نرمی آئی تو پھر دوبارہ جو ہے وہ کشف کھل گیا۔ اب جب دوبارہ انہوں نے دیکھا عرش پہ، تو پھر وہی لکھا ہوا، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب چونکہ نفس میں نرمی آ چکی تھی، تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے، مجھے اسی کے طفیل معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے طفیل آدم صفی اللہ کو معاف کر دیا۔ اب جب معاف کر دیا تو آدم علیہ السلام خوش ہو گئے، اور اس خوشی کے عالم میں انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، جس ہستی کے طفیل تو نے مجھے معاف کیا، بخش دیا، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ابھی تو ہم نے اس کے نام کے نور کو بڑھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے ان کے نام کا نور ہی تو دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھو، تو ان کے انگوٹھوں سے اس میں محمد کا نور برآمد ہوا۔ جب اس میں محمد کا نور برآمد ہوا ان کے انگوٹھوں سے، تو محبت سے انہوں نے چوم لیا، اور پھر یہ ساری انسانیت کے لیے
محمد رسول اللہ کا نام آنے پر انگوٹھوں کو چومنا آدم صفی اللہ کی سنت بن گئی۔ اب میرے بھائی یہ سنت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو آپ ہاتھ دھو کے چوم لیا کریں۔ حدیث میں یہ تو نہیں لکھا کہ گندے بندے ہاتھوں کو ہی چوم لو، ہاتھ دھو کے چوم لیا کرو۔ یہ تو نہ کہو نا کہ بھئی یہ چومنے کی رسم ہی ختم کرو، ہمارے تو ہاتھ گندے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر کھانا وانا بھی مت کھایا کرو، کیونکہ ہگنے کے بعد بھی تو آپ ہاتھ دھوتے ہو، نہ دھویا کرو۔ نہیں، میں چھلی باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ آپ فضول باتیں کرتے ہیں نا بھائی۔ اچھا، اب اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، وہ بھی میں سوچتا ہوں کہ بیان کر ہی دوں۔ جب آدم صفی اللہ نے اپنے انگوٹھوں میں اس میں محمد کے نور کو دیکھا تھا تو وہیں سے یہ تعلیمات بھی آدم صفی اللہ کی شروع ہو گئیں کہ انگوٹھوں کے اوپر مناظر باطن کے دکھائے جانے لگے۔ کشف کی حالت بھی وہیں سے جانا شروع ہوئی۔ اس کے بعد آج تک جتنے بھی بڑے بڑے عاملین گزرے ہیں ان کو کشف ایسا ملتا ہے کہ وہ انگوٹھوں کے اوپر جو ہے آپ کا ماضی دکھا دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کیا 20 سال پہلے ہوا، یہ سارا یہاں دکھاتے ہیں انگوٹھوں پہ، یہ اسکرین کی طرح بن جاتے ہیں۔ سرکار نے روحانی سفر میں بھی لکھا ہے۔ تو یہ بات بھی آدم صفی اللہ کی تعلیم سے جڑی ہے۔